اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ رب العزت نے جو ترتیب ہمیں بتائی ہے وہ ترتیب ہماری عبادت کے تعلق سے ہے۔ یہ ترتیب کس نے بتائی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ کیا ترتیب بتائی ہے؟ عبادت کے لیے۔ جب تمہارا پروسیس شروع ہوتا ہے ابتدا سے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں نے اپنے محبوب کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ توجہ ہے اب لوگوں کی؟ نہیں توجہ ہو تو سبحان اللہ بولے۔ کیا فرمایا؟ کہ میں نے اپنے محبوب کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب چاہیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب جب ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا، ہم نے کہہ دیا، ہم نے پکارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، جب ہم نے یہ صدا بلند کر دی، اب اس صدا کے بعد ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ اس سے اگلا کام بتا دیا۔ توجہ ہے اب لوگوں کی؟ نہیں سنی ہونا، پکے عقیدے والے ہونا۔ تو کچھ لوگ یہاں سے کیا کرتے ہیں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آقا کو بنایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ کچھ لوگ یہاں سے اگلی بات جو ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم اب ایمان لے آئے ہو، اب نماز پڑھو، اب روزہ رکھو، اب زکوٰۃ دو، اب حج کرو، صدقات و خیرات، یہ سارے معاملات اب تم کرتے رہو، تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم کچھ اور نہ بھی کرو گے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وہ کامیابی کی ضمانت دے دیتے۔ آپ کی توجہ ہے؟ پوائنٹ کو سمجھو کہ صرف یہی کامیابی نہیں کہ جس نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لی، صدقات و خیرات، ابھی کامیابی نہیں ملی۔ اس سب سے پہلے کام اور ہے اور بہت ضروری ہے جسے کرنا ہے۔ ایک کام اور ہے اور بہت ضروری ہے جسے ہمیں، وہ کیا کام ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا کام ہے وہ جو ہمیں کرنا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد جو ضروری اور پہلا کام ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہے۔ جب تم نے عقیدہ مصطفیٰ کو ٹھیک نہ کیا، جب تم نے رسول پاک کی تعظیم اور توقیر کو نہ جانا، تعظیم اور توقیر نہ کی، اور تم یہ سمجھے کہ شاید صبح و شام کا میرا یہ بیٹھک لگانا، اٹھنا بیٹھنا، یہ بس اسی سے بخشش ہو جائے گی، تو سمجھو بخشش نہیں ہوگی، کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جس رسول نے نماز کا طریقہ سکھایا، جس رسول نے روزہ رکھ کر بتایا، جس رسول نے حج کر کے سکھایا، جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاملات کو صحیح طریقے سے ہمیں کرنے کا طریقہ اور ادب سکھایا، پہلے اس رسول پاک کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ جب رسول پاک کی تعظیم اور توقیر سینے میں آ جائے گی، جب تمہاری نماز بھی قبول ہے، جب تمہارا روزہ بھی قبول ہے، جب تمہاری صدقات و خیرات بھی قبول ہے، اس سے پہلے نہیں۔ مبارک شب ہے، برکتوں والی شب ہے، یاد رکھو اس رات جاگ کر عبادت جو کرو گے، آپ جو نماز پڑھو گے، جو نوافل پڑھو گے، جو تم صدقات و خیرات کرو گے، جو تم اس رات میں علماء کی، حفاظ کی خدمت کرو گے، وہ سارا کا سارا تو ہے، لیکن اس سے پہلے یہ غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ ہمارا یہ سب کچھ قبول بھی ہے یا نہیں؟ کیا کوئی کمی ہم نے تو نہیں کی؟ کیا ہم لوگ کسی کی باتوں میں تو نہیں آ گئے؟
کیا ہمارے عقیدے کو کسی نے بگاڑا تو نہیں ہے؟ کہ ہمارے متعلق کسی نے کوئی ایسی گفتگو تو نہ کی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی اکرم کی شان میں کسی نے کوئی گستاخی تو نہ کی؟ یہ ضروری ہے، یاد رکھو، نماز ضروری، روزہ ضروری، صدقات و خیرات ضروری، لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس تعلق کو پختہ کریں، اس تعلق کو مضبوط کریں، اس تعلق میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں تو زبردستی سے بلا وجہ میں دو باتیں کہہ کر کے اس قدر دبا دیا گیا، مٹانے کی کوشش کی گئی، رگڑا گیا کہ بس تم نے اگر نبی کا ذکر کر دیا تو تمہارا ایمان گیا، تم کافر بھی ہو گئے، مشرک بھی ہو گئے، بدعتی بھی ہو گئے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، نبیوں کا طریقہ ہے ذکر رسول، اولیاء کا طریقہ ہے ذکر رسول، صحابہ کا طریقہ ہے ذکر رسول، بزرگان دین کا طریقہ ہے ذکر رسول۔ جب تمہیں کوئی بھی نیک عمل کرنا ہو اس سے پہلے ذکر رسول کو کرو گے۔ ارے جب بتاؤ تو نماز پڑھنے کھڑے آتے ہو، نماز جب مکمل نہیں ہوتی جب تک تم ذکر رسول نہ کرو گے، جب تم آقا کی بات نہ کرو گے، جب نماز پوری نہیں ہوتی آقا کے ذکر کے بغیر، تو دنیا کی کوئی محفل ذکر رسول کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ کوئی ذکر ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ذکر جس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہو کہ یہ اللہ بھی کرتا ہے تم بھی کرو، یہ صرف ذکر رسول ہے جو اتھینٹک ہے، 100% مہر لگی ہوئی ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ پتہ چلتا ہے جو ذکر خدا کر رہا، جو ذکر رسول خدا کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، تو جب خدا اور فرشتے کر رہے ہیں، جو مومن بھی ذکر رسول کرے گا اس کا بیڑا بھی پار ہوگا، وہ برباد نہیں ہوگا، اس کا ایمان کامل ہوگا، ناقص نہیں ہوگا۔ کامل ایمان ہو، کامل ایمان جب ہوگا جب تمہارے سینے میں عشق رسول ہوگا۔ اب عشق کی کیا آپ کے ذہن میں مثال چل رہی ہے؟ عشق کیا ہے؟ جب بندہ دنیا دار سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر چیز بھی اتنا ہی ہے ہمارے ذہن میں چلتا ہے۔ اس سے آگے کی بھی سوچو کہ ہمارا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے۔ کیا صحابہ نے اللہ کا رسول ماننے کے علاوہ کوئی اور کام بھی کیا یا نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جو عشق والا کرتا ہے، جو ایک محبت کرنے والا کرتا ہے۔ صحابہ نے کیا کیا نہیں کیا یہ تو بتاؤ کہ جب آقا وضو کرتے تو وضو کے پانی کو بھی لے لیا، جب آقا بال مبارک ترشواتے تھے، منہ مبارک ترشواتے تھے، صحابہ ان منہ مبارک کو بھی لے لیتے تھے، جب آقا تھوک مبارک پھینکتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لعاب دہن کو بھی لے لیا کرتے تھے، جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بول مبارک فرماتے تھے صحابیہ اسے بھی پی جایا کرتی تھی۔ ارے تم دنیا والوں کس سوچ میں ہو، کس فکر میں ہو؟ تم نے آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بدعت اور شرک ثابت کر دیا۔ توجہ کرو، سب سے پہلے یہ کام صحابہ کرام نے کیے اور بتا دیا کہ عشق رسول ایک ایسی منزل ہے جب بندہ عشق رسول سینے میں بسا لیتا ہے تو وہ بندہ دنیا اور آخرت کی ضمانت حاصل کر لیتا ہے۔ ضمانت نہیں ملے گی۔ ہمارا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ضمانت ملے گی۔ صرف اتنی ہی نہیں، دو چار باتوں میں، اس سے آگے کی بھی، کہ ہم نے آقا نے کہا کلمہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا ہر لقمہ اور لقمے کے اندر کا ہر دانہ سب مدینے والے کا صدقہ ہے۔ ایمانداری سے بتانا، آپ سے بات کروں گا، بالخصوص آپ سے جو ہے پوچھنا چاہوں گا، میں آپ سے بتاؤ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو تمہارے پاس کیا تھا؟ کیا تھا؟ کچھ تھا؟ کوئی ایک چیز بتا دو۔ ماں کو بازار میں بیچ دیتے تھے لوگ، باپ کو ٹھوکریں مار کے نکال دیتے تھے، نہیں ہے؟
بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ان کے یہاں زنا کوئی بری چیز نہیں تھی. ان کے یہاں بتوں کو پوجنا کوئی بری بات نہیں تھی. ان کے یہاں بڑوں کی بے عزتی کرنا کوئی بری بات نہیں تھی. ان کے یہاں سب کچھ چل رہا تھا. جہاں ظلم تھا, اندھیرا تھا, تاریکی تھی, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا تو گھر گھر میں اجالا تھا. آقا کیا تشریف لے آئے, سب کچھ مل گیا. جب آقا تشریف لائے تو سب کچھ مل گیا. اور آج دنیا کہتی ہے کہ آقا کو یاد ہی مت کرو. ماشاء اللہ, وہ لفظ بھی آقا کا یہ استعمال ہی نہیں کرتے ہیں وہ لوگ. کیا ہو گیا؟ بغیر عشق رسول کے کامیابی نہیں ملے گی. آج کی رات عبادت کرو, آج کی رات نوافل پڑھو, قرآن پاک کی تلاوت کرو, دعائیں کرو. سب سے بڑی بات ہے کہ توبہ کرو. کیا کرو؟ کس بات کی توبہ؟ کیسی توبہ؟ یہ والی توبہ کہ توبہ توبہ بس 2 بار 4 بار کہہ دیا اور صبح اٹھ کر کے اسی کام کو کر لیا؟ کیا یہ والی توبہ؟ توبہ کرو, لیکن توبہ کی قبولیت کے بارے میں بھی سوچو. کیا میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میری توبہ قبول کیسے ہوگی؟ ہم مجرم نہیں ہیں؟ بتائیے, ہم مجرم نہیں ہیں؟ ہم مجرم ہیں. ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. کوئی زنا کیا ہوا بیٹھا ہے, کوئی چوری کیا ہوا بیٹھا ہے, کوئی ڈکیتی کیا ہوا بیٹھا ہے, کوئی ماں کو مار کے آیا ہے, کوئی باپ کو ناراض کر کے آیا ہے, کوئی اپنے بیوی بچوں کا کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ظلم کر کے آیا ہوا ہے, کوئی بڑوں کی بے ادبی کر کے آیا ہوا ہے, کوئی امام سے ناراض بیٹھا ہے, کسی نے مسجد کی بے ادبی کی ہے. ہر طرح کی کمی ہمارے اندر موجود ہے. تو بخشش نہیں چاہیے؟ ارے معافی نہیں چاہیے؟ معافی چاہیے نا. اپنے نامہ اعمال کے بارے میں تو جانتے ہو, کون کون سا پاپ تم نے کیا ہے, ہم نے کون کون سی برائی ہم نے کی ہے. ہمیں پتا ہے, سب ہمارے سامنے ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر ہم بھول بھی گئے ہوں تو میرا رب پھر بھی جانتا ہے. وہ فرماتا ہے میں دل کے چھپے ہوئے خیال سے بھی واقف ہوں. اب پوائنٹ نوٹ کرنا, اگر تم سنی ہو اور عشق رسول سینے میں بسا کر زیارت والی مسجد میں بیٹھے ہو اور تم میری بات کو سن رہے ہو تو میرے پوائنٹ کو نوٹ کرنا. اب توبہ کرنے تو بیٹھ گئے, یہ کہہ دیا یا اللہ مجھے معاف کر دے, یہ کہہ دیا یا اللہ مجھے بخش دے, یہ کہہ دیا یا اللہ مجھے معافی کا پروانہ چاہیے, یہ کہہ دیا یا اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے. لیکن سوچو تو صحیح, کوئی چیز ایسی بھی ہے جو رہ گئی ہو. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. جب تم سے ظلم ہو جائے, جب تم پاپ کر لو, جب تم جرم کر لو, جب تمہارا دل کہے توبہ کرنے کے لیے, جب تمہاری تمنا ہو کہ میرا رب مجھے معاف کرے, اس وقت کچھ مت کرنا. بس ایک کام میں میرے رب نے بتا دیا ہے, وہ کام کر لینا. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام صرف یہ ہے کہ جاؤ کا میرے محبوب کے پاس آ جانا. اور میرے محبوب کے پاس آ جانے کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم جہاں بیٹھے ہو, میرا عقیدہ ہے آقا حاضر و ناظر ہیں. تم جہاں سے پکارو گے میرے آقا وہیں سے سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بتا دیا نا, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ارے تجھے تیرے قریب جا کر بتانا ہوگا. ہم ایسے آقا کے امتی ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر پاک بڑے میں یاد کریں تو وہ مدینے میں ہی سن لیتے ہیں. وہ اللہ فرماتا ہے پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا. مطلب کیا ہے؟ پہلے تم عقیدہ مصطفیٰ کو, جو آقا کے متعلق تیرا عقیدہ ہے, اسے درست کر لینا. جب تو عقیدہ رسول, عقیدہ رسالت کو درست نہیں کرے گا, جب تک تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ قرآن کا فرمان ہے. جب تم ظلم کر لو اپنی جانوں پر, پاپ کر لو, تو پہلا کام یہ ہے کہ تم مدینے والے کی بارگاہ میں آ جاؤ. جب تم مدینے والے کی بارگاہ میں آ جاؤ گے, اور یاد رکھنا آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد تمہارا تعلق آقا سے ایسا ہونا چاہیے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم عرضی پیش کرو
تو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تم اللہ سے کہو یا اللہ میری استغفار قبول کر لے، میری توبہ قبول کر لے اپنے محبوب کے صدقے میں، اور آقا سے تعلق ایسا ہو آقا فرما دیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں یا اللہ یہ میرا غلام، یہ امتی، یہ سچا عاشق ہے، اس کی توبہ قبول فرما لے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ فرماتا ہے جب رسول تمہارے لیے استغفار فرمائیں گے نا تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ تم اللہ کو پھر توبہ قبول کرنے والا پالو گے۔ اپنے معاملات کو درست کرو، آج کی شب یہ عہد کر لو، میں ظلم نہیں کروں گا، میں زیادتی نہیں کروں گا، میں بے حیائی کے اڈے آباد نہیں کروں گا، میں ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا، یہ عہد کر لو۔ جب ہمارا عہد ہو جائے گا تو ضرور ضرور ہماری رب کی بارگاہ میں حاضری قبول و مقبول ہو جائے گی۔ آخری حدیث پاک اور بات میری ختم ہو، حدیث پاک سنیے گا، بات میری ختم ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، یہودی تھے حضرت عبداللہ بن سلام جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ عبداللہ بن سلام نے کہتے ہیں جب میں آقا کی بارگاہ میں مدینے میں پہنچا، جب میں نے آقا کی زیارت کی، جب میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، پہلی بار جب میں نے دیکھا تو آقا واعظ فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے۔ پہلی بات میرے آقا کی جو عبداللہ بن سلام نے سنی وہ سنو، آج کی شب یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ ہمارا تعلق آقا سے ہے، ہم سنی ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، ہم آقا کی ہر بات کو مانیں گے۔ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ انشاءاللہ مانیں گے، کوشش کریں گے۔ یا اللہ جو عہد کر رہے ہیں بیٹھے ہیں، مولا تعالیٰ تو ان کی تمنا کو پورا فرما دے اور آج کی اس عہد کو اور توبہ کو قبول فرما لے۔ کیا عہد تھا؟ کیا آقا کا فرمان ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سلامتی پھیلاؤ۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ سلامتی پھیلاؤ، سلامتی پھیلاؤ، ہر طرف تم سلامتی پھیلاؤ، کسی طرف تمہارے ظلم کی آواز نہیں جانی چاہیے، ہر طرف یہی ہونا چاہیے السلام علیکم، بڑا ہے تجھ پر سلامتی، چھوٹا ہے تجھ پر سلامتی، بھائی ہے تجھ پر سلامتی، عزیز ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار، ہر ایک کو سلامتی۔ ہم جو منہ بگاڑ لیتے ہیں نا فوراً سے، او اچھیا ایسا کرے گا تو ہم بھی ایسا کریں گے، تو ہمارے پڑوس سے گزر گیا تو انہیں سلام نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا، کیوں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم اس آقا کے چاہنے والے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب دنیا تم سے تعلق توڑنے لگے تو تم اس سے تعلق جوڑنے لگ جاؤ، تم تعلق جوڑا کرو۔ ہم یہ کہتے تو توڑے گا تو میں بھی توڑوں گا، تو پھر بات کیا ہوئی تیرے اور اس کی؟ تیرے اور اس میں فرق کیا ہوا؟ ہمارا اور ان کے درمیان کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ جاہل ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں تعلق توڑوں گا۔ تم علم والے بنو، تم علم سیکھو اور یہ کہو میرے آقا نے فرمایا جو تعلق جوڑے تم اس سے تعلق جوڑا کرو، جو تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑا کرو۔ تو ہمیں تعلق جوڑنا ہے، جو سلام نہ کرے ہمیں پھر سلام کرنا ہے، اس سے پھر سلامتی بھیجنی ہے اس پر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوسرا کام، باندھ لینا گانٹھ میں، اپنے پلو میں جگہ دے دینا، دل کے کسی کھڑکی کونے میں اس کو دبکا لینا، اس بات کو چھپا لینا۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا میرے آقا نے۔ دوسری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی کھانا کھلاؤ۔ کیا فرمائی؟ آقا نے کون سی بات فرمائی دوسری؟ کھانا کھلاؤ سب کو، بڑا چھوٹا، عزیز، رشتہ دار، کچھ مت دیکھو، بس تم لنگر چالو کر دو، جو بھی آئے وہ کھا کر کے جائے، کسی آدمی کو کھانے سے مت روکو۔ یہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں اور مجھے عطا کیا ہے نا، ہم اس کے مالک بن کے نہ بیٹھ جائیں۔ یہ مال ہمارا نہیں ہے، جب تک ہماری سانسیں ہیں تو صرف ہمارے ہاتھ میں، ہمارے قبضے میں ہے۔ جس دن یہ روح نکل گئی تو یہ مال ہمارا نہیں ہوگا، اس دن یہ مال اوروں کا ہو جائے گا، غیروں کا ہو جائے گا، تمہارا نہیں بچے گا۔ ابھی تمہارے پاس ہے، تم اسے خرچ کرو راہ خدا میں اور اپنے رب کو راضی کرو۔ کھانا کھلاؤ سب کو، کسی کو مت روکو۔ یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آج ہمارا پڑوسی آج بھوکا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں۔ لاک ڈاؤن کے حال تمہارے سامنے ہیں، کیا ہوا؟
کہ جس کے پاس تھا اس نے تجوری میں اور 7 تالے لگا لیے، کہیں مجھ سے مانگنے نہ آ جائے۔ بڑے بڑے امیروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا، کچھ نہیں ہے، اور عید پہ 7 جوڑی کپڑے تمہارے ویسے ہی بنتے رہے، تمہیں اس کی فکر نہیں تھی۔ کھانا کھلاؤ، میرے آقا نے فرمایا، دسترخوان بچھا دو، جو آئے، مسافر ہو، مقیم ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، سب کو کھلاؤ۔ اور تیسری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی، رشتہ داری، تعلق، جو تمہارا عزیز ہے، جو تمہارا رشتہ دار ہے، آقا نے فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک، پڑوسی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، عزیز کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، سب کو آپ کر کے، ادب سے سمجھا کر کے، بتا کر کے اس سے گفتگو کرو۔ اور آقا نے چوتھی بات ارشاد فرمائی جو آج کی رات کے تعلق سے ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سارے لوگ سو جایا کریں تو تم اٹھ کر کے اپنے رب کو یاد کر لیا کرو۔ کتنے کام بتا دیے؟ کتنے بتا دیے؟ سب سے پہلی بات سلامتی پھیلاؤ، دوسری بات کھانا کھلاؤ، تیسری بات حسن سلوک کرو سب کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ، برا برتاؤ نہیں، اور چوتھی بات کہ تم رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرو۔ صرف رمضان ہی نہیں، رمضان کے علاوہ بھی، کیا رمضان کے علاوہ بھی، رمضان کے علاوہ بھی صرف 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کیا ہے یہ؟ اتنے ٹائم کے لیے ہر رات کو اٹھ جایا کرو۔ فرمایا ہر رات میں، رمضان ہو یا علاوہ، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ تو رات کو اٹھا کرو اور اٹھنے کے بعد عبادت کیا کرو۔ جب یہ 4 کام کرنے لگ جاؤ گے، کون کون سے کام؟ سلامتی پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، حسن سلوک کرو، کسی کے ساتھ برائی مت کرو، اور فرمایا رات کو اٹھ کر کے تم عبادت کیا کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، جو رات کو اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اپنے گھر والوں میں سے کسی کو جگاتا ہے، اٹھو، اور وہ بھی اٹھتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو رات کا اٹھنا لازم کر لو، کوئی سی بھی رات ہو، اٹھ کر کے 2 رکعت ضرور پڑھ لیا کرو۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا جب بندہ یہ 4 کام کرے گا، فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ 4 کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو کیا ارادہ بن رہا ہے آپ کا؟ انشاءاللہ یہ لڑائی جھگڑے کے معاملات کم ہوں گے یا نہیں؟ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یہ پتہ چلا امام صاحب نے بتایا کہ طاق راتوں میں مسلسل جو ہے یہاں پر نوجوان حاضر ہوتے ہیں اور ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ امام صاحب کی اور ان نوجوانوں کی علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو اور مجھے بے حساب معاف فرما دے۔ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، نہ جانے اللہ کون سے عمل سے، کون سی ایسی بات سے راضی ہو جائے۔ بس کوشش کرو کہ رب راضی ہو جائے۔ دنیا راضی نہیں ہوتی ہے اور نہ کبھی راضی ہوگی۔ رب راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہے، اور رب راضی نہ ہوا تو سب بیکار ہے۔ سب کیا ہے؟ سب کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اور آپ سے التجا کر رہا ہوں، بس علم والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنے اماموں کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، مفتیان کرام کے قریب ہو جاؤ، مساجد کے قریب ہو جاؤ، مدارس کے قریب ہو جاؤ۔ یہ آج قلعے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہمارے چہرے پر یہ رونق اور چہرے کی یہ داڑھی اور سر کی یہ ٹوپی نہ ہوتی۔ پوری دنیا مل کر کوشش کر رہی ہے کہ مساجد اور مدارس کو ختم کر دیا جائے، لیکن ہم لوگ عہد کریں ہم مسجد سے جڑے رہیں گے، ہم مدرسے سے جڑے رہیں گے، ہم علماء سے جڑے رہیں گے۔ ان کے ساتھ جڑنا ہماری کامیابی ہے، اور ان کے ساتھ جڑ کر جب ہم قدم آگے بڑھائیں گے یہ ہمیشہ ہمیں کامیابی کے راستے پر ہی لے جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو اور سب کو